عموماً ہماری ترجیحات میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ظاہری جاہ و جلال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امیروں سے بڑھ کر غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، غریبوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے تھے، ان کے ساتھ پیار کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ کے درمیان مباحثہ ہوا تو آگے سے جہنم کہنے لگی کہ رب ذوالجلال نے مجھے جباروں کے ذریعے، متکبروں کے ذریعے سے جو ہے وہ فضیلت دی ہے، کہ یعنی میرے اندر جو آنے والے ہوں گے وہ بڑے بڑے جبار ہوں گے، بڑے بڑے متکبر ہوں گے، تو مجھے ان لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ فضیلت دی گئی۔ تو آگے سے جنت کہنے لگی کہ مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر تو غریب، ضعیف، عاجز لوگ آنے والے ہیں۔ تو جب یہ کلام دونوں کا مکمل ہوا تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے جنت، تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جس بندے کے اوپر میں رحمت کرنا چاہوں گا تیرے ذریعے اس بندے کے اوپر میں رحمت کروں گا۔ اور فرمایا کہ اے جہنم، تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جس بندے کے اوپر میں عذاب کرنا چاہوں گا تیرے ذریعے سے اس بندے پہ عذاب کروں گا، اور سن لو تم دونوں کا بھرنا لازم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ کمزور لوگ ہوں گے، ضعیف لوگ ہوں گے، عاجز ہوں گے، عاجزی کرنے والا جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں عاجزی کو اپنانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور نہ کہ ہمیں جبار، متکبر بننا چاہیے۔ تو جبار اور متکبر کا جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ ہے۔ تو ہمیں جنت کی طرف جانا ہے، جو راستہ جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں اس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت غریب امیر سے آدھا دن پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا، اور فرمایا کہ آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ 500 سال پہلے جو ہے امیروں سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس قدر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کرنے والے تھے، کس قدر جو ہے غریبوں کی فضیلت کو حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اطراف کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی غریب تھی اور ضعیف تھی، خستہ حال تھی۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حالت پوچھا کرتے، اس کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کیا کرتے، اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ کہا کہ اگر یہ عورت جو ہے یہ وصال کر جائے، اس دنیا سے چلی جائے، تو اس وقت تک جو ہے اس کو دفن نہیں کرنا جب تک میں اس کا نماز جنازہ ادا نہ کر لوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ وصیت فرمائی۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے، تو اسی دن جو ہے وہ عورت جو ہے اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ تو جب انتقال کر گئی تو اس کا جنازہ لوگ لے کر جو ہے مدینہ شریف کے اندر آئے، تو اس وقت رات کے وقت پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پیارے محبوب کو جگانا مناسب نہ سمجھا، تو آپ نے جو ہے کیا کیا، اس عورت کا جنازہ ادا کیا اور جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے متعلق پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس کا تو رات انتقال ہو گیا، ہم آپ کے در پہ لائے تھے اس کو، لیکن آپ محو استراحت تھے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو جو ہے تکلیف دینا گوارا نہیں کی۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر جو ہے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اس کی قبر پر تشریف فرما ہوئے اور جا کر جو ہے 4 رکعت تکبیر کے ساتھ جو ہے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، کہ دیکھیں گے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کس قدر جو ہے ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ جو ہے غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، تعلق قائم کرنے والے تھے۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جو ہے غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے۔ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم جو ہے غریبوں کا ساتھ دیں،
غریبوں کی بات کو سنیں۔ یہ نہیں کہ ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں اثر و رسوخ والے مالدار ہیں ان کے ساتھ ہمارا کلام اچھا ہو، لیکن جو لوگ جو ہے غریب ہیں ان کے ساتھ ہمارا کلام اچھا نہ ہو، تعلقات اچھے نہ ہوں۔ بلکہ تاجدار کائنات نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمیں مساوات، دونوں میں برابری قائم کرنی چاہیے، غریبوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا